بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چمن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھولوں کی شہادت کی ابتدا اب امام کے وفادار اور جان نثار سپاہیوں میں چند ایک رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ ان حضرات میں سب سے پہلے جو دشمنوں کے مقابلہ پر تشریف لائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر ہیں۔ شیروں کے حملے مشہور ہیں۔ پھر یہ شعر تو محمدی کچار کا شعر ہے، اس کے جھنجھلائے ہوئے حملہ سے خدا کی پناہ، دشمنوں کو قہر الہی کا نمونہ دکھا دیا، جس نے سر اٹھایا نیچا دکھا دیا، صف شکن حملوں سے جدھر بڑھے دشمن کائی کی طرح پھٹ گئے، دیر تک قتال کرتے اور قتل فرماتے رہے، پیاس کی وجہ سے واپس تشریف لائے اور دم راست فرما کر پھر حملہ آور ہوئے اور دشمنوں کی جان پر وہی کی آمد برپا کر دی۔ چند بار ایسا یوں ہوا جہاں تک کہ مروہ بن منعقد عبدی شکی کا نیزہ لگا اور بدبختوں نے تلواروں پر رکھ لیا اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبہ سے فیض یاب ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نوجوان بیٹے کی لاش پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے خدا تیرے شہید کرنے والے کو قتل کرے، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ سے کتنی بے باک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی پر کس قدر جری ہے۔ پھر ناس مبارک اٹھا کر لے گئے اور خیمہ کے پاس رکھ لی۔ پھر عبداللہ بن مسلم لڑائی پر گئے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اب ادا نے چار طرف سے نرغہ کیا۔ اس نرغے میں عون بن عبداللہ بن حضرت جعفر بن طیار اور عبد الرحمن و جعفر پسران عقیل نے شہادتیں پائیں۔ پھر حضرت قاسم حضرت امام حسن کے صاحبزادے حملہ آور ہوئے اور عمرو بن سعد بن نقیل مردود کی تلوار کھا کر زمین پر گرے۔ امام کو چچا کہہ کر آواز دی۔ امام حسین شیر غضبناک کی طرح پہنچے اور عمرو مردود پر تلوار چھوڑی۔ اس نے روکی تو اس کی ہاتھ کوہنی سے اڑ گیا۔ وہ چلایا، کوفے کے سوارو، اس کی مدد کو دوڑو، اور گرد و غبار میں اسی کے ناپاک سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ گئیں۔ جب گرد چھٹی تو دیکھا امام حسین قاسم کی لاش پر فرما رہے ہیں، قاسم تیرے قاتل رحمت الہی سے دور رہیں، خدا کی قسم تیرے چچا پر سخت شاق گزرا کہ تو پکارے اور وہ تیری فریاد کو نہ پہنچ سکے، اور پھر انہیں بھی اپنے سینے پر اٹھا کر لے گئے اور حضرت علی اکبر کے برابر لٹا دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی اور امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی وسیع رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کی برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب امام مظلوم تنہا رہ گئے ہیں۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو، جو عوام میں علی اصغر مشہور ہیں، گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔
ایک شکی نے تیر مارا کہ گود ہی میں شہید ہو گئے۔ امام حسین نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھا گئے، حسرت ان غنچوں پر جو بے کھٹے مرجھا گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حسن و عشق کے باہمی تعلقات سے جو آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وصل دوست جسے چاہنے والے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، بغیر مصیبتیں اٹھائے اور بلائیں جھیلے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شعر کا مفہوم ہے، اے دل تو اس محبوب کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک تو تکلیف نہ اٹھائے، تیرے پاس نہیں پہنچے گا جب تک تو حنا کو پتھر سے رگڑے گا نہیں، وہ محبوب کے ہاتھوں کو رنگین نہ کر پائے گا۔ دل میں نشتہ چبھو کر چھوڑ دیتے ہیں اور کلیجے میں چھریاں مار کر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر تاکید ہوتی ہے کہ اف کی تو عاشقوں کے دفتر سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ غرض پہلے ہر طرح اطمینان کر لیتے ہیں اور امتحان فرما لیتے ہیں، اب کہیں چلمن سے ایک جھلک دکھانے کی نوبت آتی ہے۔ ایک شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، معشوق تو عاشق غریب کی جان کے طالب ہوتے ہیں، زخم لگاتے ہیں اور پھر خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ اس قوم سے اللہ کی پناہ یہ خون بہاتی ہے اور پھر قصاص بھی طلب کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امتحان کچھ حسینان زمانہ ہی کا دستور نہیں، حسن ازل کی دلکش تجلیوں اور دلچسپ جلووں کا بھی معمول ہے کہ فرمایا جاتا ہے، ترجمہ، اور ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک سے، اور مال گھٹا کر، اور جانوں اور پھلوں سے۔ یار اسلامی بھائیوں، جب ان کڑیوں کو جھیل لیا جاتا اور ان تکلیفوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا پوچھنا ہے، پردہ جمال ترسی ہوئی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیا جاتا ہے اور مدت کے بے قرار دل کو راحت و آرام کا پتلا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر تو میدان کربلا میں امام مظلوم کو وطن سے چھڑا کر پردیسی بنا کر لائے ہیں، اور آج صبح سے ہمراہیوں اور رفیقوں بلکہ گود کے پالوں کو ایک ایک کر کے جدا کر لیا گیا ہے، کلیجے کے ٹکڑے خون میں نہائے آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں، ہری بھری پھلواری کے سہانے اور نازک پھول پتی پتی ہو کر خاک میں ملے ہیں، اور کچھ پرواہ نہیں۔ پرواہ ہوتی تو کیوں ہوتی کہ ایک راہ دوست میں گھر لٹانے والے اسی دن مدینہ سے چلے تھے، جب تو ایک ایک کو بھیج کر قربان کرایا، اور جو اپنے پاؤں پر نہ جا سکتے تھے ان کو ہاتھوں پر لے جا کر نظر کر آئے۔ کہاں ہیں وہ ملائکہ جو حضرت انسان کی پیدائش پر چوں چراغ کرتے تھے، اپنی جان نمازوں اور تسبیح و تقدیس کے مسلوں سے اٹھ کر آج کربلا کے میدان کی سیر کریں اور انی اعلم ما لا تعلمون کی شاندار تفصیل حیرت کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس دل دکھانے والے معرکے میں امتحان سبھی کا مقصود تھا، مگر حسین مظلوم کا اصلی، اوروں کا طفیلی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے، جو صرف امام حسین ہی کے خون کے پیاسے تھے، پہلے امام حسین کو شہید قرار دیا جاتا۔ اللہ اکبر! اس وقت کس قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے۔ امام مظلوم اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے ہیں،
بے کسی کی حالت، تنہائی کی کیفیت، 3 دن کے پیاسے، مقدس جگہ پر سینکڑوں تیر کھائے، ہزاروں دشمنوں کے مقابلہ پر جانے کا سامان فرما رہی ہے۔ اہل بیت کی صاحبزادیاں، دنیا میں جن کی ناز برداری کا آخری فیصلہ ان کے شہادت کے ساتھ ہونے والا ہے، بے چین ہو کر رو رہی ہیں۔ بیکس سیدزادیاں، یہاں جن کے عیش، جن کے آرام کا خاتمہ ان کی رخصت کے ساتھ خیر بات کہنے والا ہے، سخت بے چینی کے ساتھ اشک بار ہیں۔ اور بعض وہ مقدس صورتیں جن کو بے کسی کی بولتی ہوئی تصویر کہنا ہر طریقے سے درست ہو سکتا ہے، جن کا سہاگ خاک میں ملنے والا ہے اور جن کا ہر آسرا ان کے مقدس دم کے ساتھ ٹوٹنے والا ہے، روتے روتے بے حال ہو گئی ہیں۔ ان کے اڑے ہوئے رنگت والے چہرے پر سکوت اور خاموشی کے ساتھ مسلسل اور لگاتار آنسوؤں کی روانی صورتحال دکھا دکھا کر عرض کر رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت حضرت امام زین العابدین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حضور کے ناتوان دل نے آج کیسے کیسے صدمے اٹھائے اور کیسی کیسی مصیبتیں جھیلنے کے سامان ہو رہی ہیں۔ بیماری اور پردیس، بچپن کے ساتھیوں کی جدائی، ساتھ کھیلی ہوں کا فراق اور پیارے بھائیوں کے داغ نے دل کا کیا حال کر رکھا ہے۔ اب ضدیں پوری کرنے والا اور ناز اٹھانے والے مہربان باپ کا سایہ بھی سر مبارک سے اٹھنے والا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ ان مصیبتوں، ان ناقابل برداشت تکلیفوں میں کوئی بات پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس کوئی اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان تک ساتھ جائے۔ ہاں، کچھ بے کس بچوں کی دردناک آوازیں اور بے بس عورتوں کی مایوسی بھری نگاہیں جو ہر قدم پر امام کے ساتھ ہیں۔ امام مظلوم کا جو قدم آگے پڑتا ہے، یتیمی بچوں اور بے کس عورتوں کے قریب ہو جاتی ہے۔ امام کے متعلقین، امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی، ابھی زخمی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں، مگر ان کے آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ، ان کے بے کسی چھائے ہوئے چہروں کا اڑا ہوا رنگ، جگر گوشوں کی شہادت، امام حسین کی رخصتی، اپنی بے بسی، گھر بھر کی تباہی پر زبان حال سے کہہ رہا ہے، مجھ کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر قافلہ سوار روانہ ہو گیا ہے۔ اے کوثر، اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار رکھ کہ 3 دن کے پیاسے تیرے کنارے جلوہ فرمائیں گے۔ اے توبہ، اپنے سائے کے دامن اور دراز کر کہ کربلا کی دھوپ کے لیٹنے والے تیرے نیچے آرام لیں گے۔ آج میدان کربلا میں جنتوں سے حوریں سنگار کیے ٹھنڈے پانی کے پیالے لیے حاضر ہیں۔ آسمان سے ملائکہ کی لگاتار آمد نے سطح ہوا کو بالکل بھر دیا ہے اور پاک روحوں نے بہشت کے مکانوں کو سونا کر دیا ہے۔ خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے لاڈلے حسین کی قتل گاہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ریش مبارک اور سر اطہر کے بال گرد سے اٹے ہوئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہوا ہے۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا مقدس خون جمع فرمایا گیا، اور اب مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ حوروں سے کہو کہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان صاف کریں کہ تمہاری شہزادی
تمہاری آقا نعمت فاطمہ الزہرا کے لال کے شہید کرنے اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رضوان کو خبر دو کہ جنتوں کو بھینی بھینی خوشبوؤں سے بسا کر دلکش آرائشوں سے آراستہ کر کے دلہن بنا کر رکھے، کہ بزم شہادت کا دولہا بہتے ہوئے خون کا سرا باندھے، زخموں کے ہار گلے میں ڈالے، عنقریب تشریف لانے والا ہے۔ ساعت آہو بقا کی بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ یار اسلامی بھائیوں، امام نے شمر خبیث کو خیمہ اطہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر فرمایا، خرابی ہو تمہارے لیے اگر دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو شرافت سے نہ گزرو، میرے اہل بیت سے جاہل سرکشوں کو روکو، دشمن ادھر سے باز رہے۔ اب چار طرف سے امام مظلوم پر جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے، ان پر نرغہ ہوا۔ امام داہنی طرف سے حملہ فرماتے تو دور تک سواروں اور پیادوں کا نشان نہ رہتا، بائیں جانب تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔ خدا کی قسم وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان ہوتی جیسے بکریوں کے گلا پر شیر آ پڑتا۔ لڑائی نے طول کھینچا ہے، دشمنوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں، ناکارہ امام کا گھوڑا بھی کام آ گیا، پیادہ ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں، 3 دن کے پیاسے تھے۔ ایک بدبخت نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھیے کیسا چمک رہا ہے، مگر تم اس سے ایک بوند نہ پیو گے، یہاں تک کہ پیاسے ہی شہید کیے جاؤ گے۔ فرمایا اللہ تجھ کو پیاسا ہی قتل کرے۔ فوراً پیاس میں مبتلا ہوا، پانی پیتا پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر گیا۔ حملہ کرتے اور فرماتے، کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے، جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا سبب ہو۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ خدا کی قسم تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تم میں ایسی پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے خون بہائے گا اور اس پر بھی راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے دکھ دینے والا عذاب چند در چند بڑھائے گا۔ جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا، لشکر کو للکارا، تمہاری مائیں تم کو پیٹے کیا انتظار کر رہے ہو، حسین کو قتل کرو۔ اب چاروں طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے۔ طلحہ بن شریک تمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری، امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 32 زخم نیزے کے اور 34 گھاؤ تلوار کے لگے ہیں، تیروں کا شمار نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں مگر گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخفی شکی ناری جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کانپا۔ سنان وزدر شیطان بولا، تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ شہادت جو دلہن بنی ہوئی سرخ جوڑا جنتی خوشبوئیں بسائے اسی وقت کی منتظر بیٹھی تھی، گھونگھٹ اٹھا کر بے تابانہ دوڑی اور اپنے دلہا حسین شہید کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئی۔ اس پر بھی صبر نہ آیا
امام کا لباس اٹھا کر آپس میں بانٹ لیا۔ عداوت کی آگ ابھی بھی نہ بجھی، اہل بیت کے خیموں کو لوٹا، تمام مال اسباب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا زیور اتار لیا، کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شکاوت پر۔ زیور درکنار، اہل بیت کے سروں سے دوپٹے تک چھین لیے، اب بھی مردودوں کو چین نہ پڑا۔ ایک شکی ناری جہنمی پکارا، کوئی ہے کہ حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کرے۔ 10 مردود گھوڑے کداتے دوڑاتے اور فاطمہ کی گود کے پالے مصطفیٰ کے سینے پر کھیلنے والے کے تن مبارک کو سموں سے روندا کہ سینہ و پشت نازنین کی تمام ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ کتے شبر خبیث نے چاہا کہ امام زین العابدین کو بھی شہید کرے۔ حمید بن مسلم بولا، سبحان اللہ، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔